اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کریں گے قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جمع و تدوین کے معنی ڈسکس کرتے ہیں۔ جمع کے معنی ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور تدوین کے معنی ہیں اس جمع کیے ہوئے مٹیریل کو کتابی شکل میں لے آنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں تفصیل سے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قیامت تک کوئی اور کتاب نازل اس کے بعد نہیں ہوگی۔ ہم اس کتاب قرآن مجید کو دوسری آسمانی کتابوں کا آخری اور دائمی ایڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابتدائی نزول سے آج تک بلا کسی ادنیٰ تغیر و تبدیل کے یہ کتاب باقی ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان میں تغیر و تبدیل ہوتی رہی۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق ہر کسی نے اس میں تبدیلیاں کی۔ چونکہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ قیامت تک یہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح سے موجود رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا اور قرآن مجید میں اس انداز میں فرمایا، سورہ حجر میں بیان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت صرف الفاظ کی نہیں بلکہ معنی و مطالب کی تشریح و توضیح کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی۔ اس طرح سے قرآن مجید کا نزول ضرورت و حاجت کے مطابق تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا۔ کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ نزول کی ترتیب موجودہ ترتیب سے بالکل الگ تھی، کیونکہ نزول کے وقت جب نازل ہوا ہے قرآن مجید تو سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ الگ کی ہوئیں، جبکہ قرآن مجید کو جو ترتیب دیا گیا اس میں سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ لیکن موجودہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق کی گئی۔ قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا موجود تھا۔ قرآن مجید کے نزول کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی اس کو اس طرح سے محفوظ فرما لیتے، کسی نہ کسی نہایت پائیدار چیز پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید جیسے آیتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی بھی ایسی آیت نہیں تھی جو کہ لکھنے کے بغیر رہ گئی ہو۔ ہاں، ترتیب میں آگے پیچھے تھیں، کیونکہ وہ جس طرح سے نازل ہوئی اس طرح سے ان کو محفوظ کیا گیا، لکھا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا۔ اور بہت سی مختلف چیزوں پر ان کو لکھا گیا۔ ہاں، البتہ کتابی شکل میں جلد سازی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید موجود اس وقت نہیں تھا۔ قرآن مجید چونکہ تدوین کے دو مراحل سے جب گزرا ہے تو اس کے 3 مراحل بنتے ہیں۔ ایک مرحلہ آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، دوسرا آ جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کا، اور تیسرا اور آخری مرحلہ جو آ جاتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا آ جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن کی جو حفاظت ہے اس کی حفاظت کے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح سے تھے اور کون کون سے تھے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی حفاظت کے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے 2 طریقے تھے، ایک حفظ کے ذریعے، دوسرا کتابت کے ذریعے۔ حفظ کے ذریعے کس طرح سے؟ حفظ کے ذریعے اس طرح سے کہ اس دور کے لوگوں نے اپنے سینہ میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، حفظ کیا، زبانی یاد کیا، سینہ بہ سینہ اس کو محفوظ کرنے کی خصوصیت اس آخری کتاب کو نصیب ہوئی۔ تورات، انجیل اور دوسری آسمانی کتابوں، صحیفوں کی حفاظت صرف سفینہ یعنی لکھی ہوئی صورتوں میں ہوئی، اس لیے وہ تغیر و تبدیل اور دوسرے حادثوں کا شکار ہوگی۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔
غرض یہ کہ قرآن مجید کی حفاظت شروع میں سب سے زیادہ حفظ کے ذریعے ہوئی، اور حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ جو تھا وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام اجمعین نے لوگ جو کہ عرب کے لوگ جاہلیت میں اشعار یا گھوڑوں کے نسب یاد کرنے میں مصروف ہوتے تھے، ان کو اس طرف سے ہٹا کر قرآنی آیات کو یاد کرنے کی طرف انہوں نے ان کو لگایا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں بھی حافظ قرآن کی تعداد کس حد تک موجود تھی کہ جب جنگ یمامہ ہوئی ہے تو اس جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے حافظوں کی تعداد 700 تک موجود تھی۔ اور اب سیکنڈ بات یہ آ جاتی ہے کہ حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا بھی اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرمایا، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کلیئر کر چکی ہوں یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو اس وقت اس دور میں جو بھی نہایت پائیدار چیز ہوتی اس پر لکھ کر محفوظ فرماتے۔ اب اس کے بارے میں کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کا بھی خوب اہتمام فرمایا، نزول کے ساتھ ساتھ بلا تاخیر آیات کو قلم بند کرا لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجموع الزوائد میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید خود لکھواتے تھے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے فلاں آیت کو فلاں جگہ رکھنے کا حکم دیا۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات لکھوانے کا بھی خوب اہتمام فرماتے تھے، اور لکھانے کے بعد سن بھی لیا کرتے تھے، اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر قرآن مجید لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح سے صحابہ کرام کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھیں۔ بعض صحابہ کرام کے پاس تو پورا قرآن مجید لکھا ہوا محفوظ تھا۔ اسٹوڈنٹس، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کتابت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کی کتابت، اب چونکہ یہ بات ہم اوپر کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائیدار چیزوں پر قرآن کو لکھا جاتا تھا، کیونکہ کاغذ نایاب تھا۔ اور وہ پائیدار چیزیں کون سی تھی اس کو ہم اگر دیکھیں، ہم پوائنٹس بنا سکتے ہیں، تو ہم اس میں پوائنٹ یہ بنا سکتے ہیں سامان کتابت، کہ کتابت کا سامان کیا تھا جس پر قرآن مجید کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ نزول قرآن مجید کے وقت ایجادات کی کمی ضرور تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کاغذ بالکل موجود نہیں تھا، کیونکہ یمن، روم اور فارس میں کاغذ موجود تھا، یہود و نصارہ کے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی کاغذ موجود تھا جن پر کتابیں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ بہت نایاب تھا، ہر جگہ دریافت نہیں تھی اس کی، اس لیے قرآن مجید کو اس طرح سے اس پر نہیں لکھا گیا، نایاب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ کاغذ کی دریافت کر سکے۔ اب چونکہ کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کو لکھا تو جاتا تھا، لیکن لکھا کن چیزوں پر جاتا تھا، کون سی ایسی پائیدار چیزیں ہوتی تھیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ تھیں، زیادہ تر جو قرآن مجید کو محفوظ کیا جاتا تھا وہ پتھروں کی چوڑی سلوں پر، اونٹ کی موڈھوں کی، یہ جو کندھے ہوتے ہیں نا ان کی ہڈی پر، چمڑے کی بریک چمڑے پر، بانس کے ٹکڑوں پر، درخت کے چوڑے اور صاف پتوں پر، کھجور کی شاخوں پر، اور بعض محدثین نے کاغذ کا بھی کہیں کہیں ذکر کیا ہے کہ کہیں کہیں کاغذ بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ قرآن مجید چونکہ نایاب چیزوں پر لکھا جاتا تھا، پائیدار چیزوں پر، تو ان لکھنے میں کس طرح سے عہد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کے نسخے کس طرح سے موجود تھے، کتنے موجود تھے، تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بات تو ثابت ہے کہ صحابہ کرام
اپنی آیات جو ان کو یاد ہوتی وہ آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور پھر ان کو سنا بھی دیتے، جہاں کمی پیشی ہوتی وہاں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاح بھی کروا لیتے اور ان کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے، کلیئر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کا اہتمام موجود تھا، لیکن جو کہ قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، اس لیے قرآن مجید کسی ایک جلد میں ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ہمیں اس بات کی شہادت اس چیز سے ملتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت کے اہتمام پر ہمیں مختلف شہادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو اس کو سینے میں محفوظ کرتے اور پھر اس کو لکھ لیتے اور پھر وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور وہاں پر اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیتے۔ اس طرح سے دیگر شہادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے والی آیت کو اگر ہم لے لیں کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید بن زید جب ان سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، جب عمر بن خطاب غضبناک حالت میں ان کے سامنے گئے ہیں تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اس صحیفے کو چھپا لیا تھا۔ اب وہ جو صحیفہ چھپایا تھا، اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا، کتابت کی صورت میں موجود تھا، تو ہی چھپایا تھا انہوں نے۔ دوسری بات، امام بخاری نے اپنی کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا قرآن مجید دشمنوں کی زمین میں لے کر جانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک اور بات کو لے لیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں لے کے آنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوئی تھی، جب انہوں نے وہ ذمہ داری قرآن پاک کو جمع کرنے کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کی لگائی تھی، تو حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے پابند کیا تھا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے آپ کے پاس تو اس سے 2 گواہوں کی گواہی اس بات پر لے لی جائے کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی۔ ان روایتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی روایتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا، چونکہ کتابی صورت میں اس طرح سے موجود نہیں تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا جمع تدوین قرآن کے بارے میں اس کا ایک حصے کا لیکچر، جو کہ عہد نبوی میں قرآن کی جمع تدوین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 ذریعے تھے، حفظ اور کتابت، اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بات کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم عہد صدیقی اور عہد عثمانی کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔